اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 90 پر 2 تک، یعنی 87 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 92 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ یوسف ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات و واقعات کو بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی نصیحت آمیز انداز میں بیان کیا ہے۔ اور کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کے اپنے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا، اور جو 10 بھائی تھے ان کے منت و سماجت کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑا، تو ایک بھائی جو ہے وہ مصر میں ہی رہ گئے، اور باقی جو بھائی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر سمجھایا، اور یعقوب علیہ السلام کی غم کی کیفیت کو دیکھ کر کے ان کے بھائیوں کے دلوں کی دنیا بھی بدلی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، یوسف میرا دل کہتا ہے کہ بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور ان کے بھائی جو بات نہیں جانتے تھے وہ یہی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو خواب یوسف نے دیکھا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا، اور جب تک یہ باتیں کمپلیٹ نہیں ہوگی یوسف علیہ السلام مر نہیں سکتے ہیں۔ بس یہی ایک یقین تھا جس کو دل میں رکھے ہوئے تھے، اور یہی بات اپنے بیٹوں کو بھی سمجھا رہے تھے۔ اسی یقین کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا ہے، چاہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، کتنی ہی تنگی حالت ہو، کتنی ہی اس کے ساتھ سختی ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اللہ کی رحمت پر اس کو بالکل کامل اور مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ یہی بات سمجھاتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو کھوجنے کی بھرپور کوشش کرو، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کھوجو، تلاش کرو، سرتور کوشش کرو، وہ ضرور ہم کو مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف کو اور بنیامین کو کھوجنے کی بھرپور کوشش کرو، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یوسف کا اور بنیامین کا تذکرہ کیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان 10 بیٹوں میں جو بڑا بیٹا وہ بھی مصر میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پہ اپنے باپ کو منہ نہیں دکھلا سکتا، یا تو میرا باپ مجھ کو حکم دے کے بلائے، یا پھر میرا بھائی مجھ کو مل جائے، یا پھر اللہ کا جو حکم ہوگا، جو فیصلہ ہوگا میں وہی کروں گا، لیکن میں اپنے باپ کے سامنے یہ منہ لے کر کے نہیں جا سکتا۔ تو چونکہ وہ مصر میں ہی رک گیا تھا، اور یہ باتیں بھی یعقوب علیہ السلام کو بتلائی گئی، اور اس کا مقصد مصر میں رکنے کا بس یہی تھا کہ بنیامین کو تلاش کرے، بنیامین کے اوپر نظر رکھے، اور جیسے ہی رہائی کی کوئی صورت ملے فوراً اس کو رہا کر کے باپ کے پاس لائیں۔ تو یہی وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، جن کو ان کے باپ نے وصیت کی حکم دیا کہ جاؤ یوسف کو خوب تلاش کرو، بھرپور کوشش کرو، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، لیکن ایک اندازہ تھا۔ اندازہ کیا تھا کہ جب انہوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا تھا
تو جو قافلہ ان کو لے کر کے جا رہا تھا اس وقت ان کے بھائی بھی وہاں موجود تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جو قافلہ والے ہیں یہ سب مصر کی طرف جائیں گے اور وہیں بازار میں بیچیں گے. تو ایک اندازہ تھا کہ یوسف بھی مصر میں ہے، لیکن بنیامین کے بارے میں تو ان کو معلوم تھا کہ شاہ مصر نے اس کو بندی بنا لیا ہے، چوری انہوں نے کیا جس کی وجہ سے اس کو روک لیا ہے. تو تیسری مرتبہ بھی تلاش کرنے کی غرض سے انہوں نے مصر کا ہی رخ کیا، دوسری طرف نہیں گئے، مصر کا ہی رخ کیا. اور جب مصر جا رہے تھے تو چونکہ اس وقت کے حالات بڑے خراب تھے، سوکھا پڑا ہوا تھا، قحط سالی چل رہی تھی، بالکل غلہ کھانے کے لیے نہیں تھا، کھانے کو اور دانے دانے کو لوگ محتاج تھے. تو بڑی مشکل سے تھوڑا پیسہ جمع کیا اور اس پیسے کو لے کر کے مصر چلے گئے. بھائی سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے شاہ مصر کا ہی رخ کیا، کیونکہ بنیامین آلریڈی وہاں پر موجود ہے. اور سیدھے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما دخلوا علیہ، تیسری مرتبہ جب یہ لوگ شاہ مصر کے پاس پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے شاہ، اے بادشاہ سلامت، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، میں اور میرے خاندان والے، میرے گھر والے بڑی تکلیف میں، دانے دانے کو محتاج ہو گئے، بڑی پریشانی کا عالم ہے. بہت ہی یعنی کھانے کی اتنی پریشانی ہو گئی کہ گھر میں دانا نہیں رہ رہا ہے. وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وجئنا ببضاعۃ مجزاۃ، بڑی مشکل سے یہ تھوڑی سی رقم لائے، آپ کا جو پورا پیمنٹ ہوتا ہے وہ تو نہیں کر سکتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ بھی آئے تو ہمارے بھائی نے چوری کر لیا تو ہم لوگوں کو غلہ نہیں ملا، اور ہمارے گھر کی حالت بڑی خراب ہے، بڑی خستہ ہے، بہت پریشانی ہے، اور یہ تھوڑا سا رقم ہم لے کر کے آئے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور جتنا ہمارا مال بنتا ہے ہمارے سارے بھائیوں کا وہ سب دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والے کے اجر و ثواب کو جانتا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچنے کے بعد ان کے بھائیوں نے اپنے گھر کی تکلیف کو جو بیان کیا تو یوسف علیہ السلام فوراً پگھل گئے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا دل سخت نہیں ہوتا ہے. دل کے اندر جو سختی ہوتی ہے، وہ دل کے اندر نفاق جو لوگ چھپائے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے. جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی نہیں ہوتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اس کے ساتھ برا سے برا سلوک کر لے، کتنا ہی برا سے برا رویہ اختیار کر لے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا دل فوراً پگھل جاتا ہے. فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا باپ سالوں سال سے میری جدائی کے غم میں ہوگا، اور پھر ادھر بنیامین بھی اس کے پاس نہیں ہے تو مزید وہ جدائی کے صدمے میں بالکل جھوج رہا ہوگا. ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے جو ہے اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، اور یہاں میرا یہ حال ہے کہ میں مال کی فراوانی میں ہوں، نعمتوں سے بالکل شاد کام ہوں، دولت کی ریل پیل ہے، حکومت کی نعمت ہے، اور ان تمام نعمتوں کے سامنے ہمارے گھر کے لوگ بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اس بات کو چھپانا گوارا نہیں کیا، فوراً اپنے بھائیوں کے سامنے کہا انہوں نے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم کو کچھ پتا بھی ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ تم کو کچھ خبر ہے؟ یعنی یاد دلا رہے ہیں کہ یوسف کے ساتھ اور یہ جو تمہارا چھوٹا بھائی بنیامین ہے، پہلے یوسف کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، تم کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اور یہاں پر بھی انہوں نے جملہ کیا اختیار کیا، وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ، نادانی میں تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یعنی اس انداز میں اپنے بھائیوں کو ان کی غلطی کی یاد دلائی کہ بھائی کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. اور بڑے ہی میٹھے انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں ان کو کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، نادانی میں تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کچھ خبر ہے؟ جیسے ہی یوسف کا نام زبان سے، بادشاہ صاحب مصر کے زبان سے جیسے ہی یوسف کا نام سنا، فوراً ان لوگوں کا ماتھا ٹھنک گیا، چونک اٹھے وہ لوگ. ارے یہ یوسف کے بارے میں کیسے بول رہے ہیں؟ بنیامین کے بارے میں تو ٹھیک ہے، بنیامین ہے یہاں پہ، لیکن یہ یوسف کے بارے میں کیسے بول رہے ہیں؟ فوراً چونک گئے، اور ان کو فوراً محسوس ہو گیا کہ لگتا ہے کہ یہی یوسف ہے، کیونکہ سارا واقعہ گزر گیا. فوراً ذہن میں سارا واقعہ گزرا کہ کیسے یوسف کو جو ہے ہم لوگوں نے ڈالا، اور کیسے جو ہے پھر ہم لوگ مصر میں آئے، اور کس طرح سے ہم لوگوں کی آؤ بھگت ہوئی، کیسے ہم لوگوں کو شاہانہ انداز میں رکھا گیا، کس طرح سے ہر طرح سے ہماری
مدد اور مساعدت کی گئی، ایسا لگتا ہے کہ یہی شاہ مصر ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، ان لوگوں نے کہا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف ہوں، بالکل میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ جو ہے میرا بھائی ہے، بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا احسان کیا ہمارے اوپر کہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو بچھڑا دیا تھا، ہم کو تم نے اپنے باپ سے اور بھائی سے بھی بچھڑا دیا، ہم اپنے بھائی اور باپ سے بھی بچھڑ گئے، لیکن اللہ نے یہ رحمت کیا کہ ایک طویل مدت کے بعد ہم دونوں بھائی کو پھر سے ملا دیا۔ تم لوگوں نے ہم کو ذلیل کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کو عزت و آبرو میں بدل دیا۔ تم لوگوں نے کمزور کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دیا۔ تم لوگوں نے کسی بھی طرح سے ہمارا جو ہے راستہ روکنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں ہمارے راستے کو کھولا، اور آج ترقی کے سربلندی پر چلتے چلتے آج پورے مصر کی باغ ڈور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ انہ من یتقی ویصبر، یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے اور یہ بہت ہی اہم ترین جملہ ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے اس جملے کے اندر بڑی نصیحت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے اس جملے کے اندر بڑی نصیحت ہے، کیونکہ جب انسان اس روئے زمین پر زندگی گزارتا ہے، اس کے جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں، اس حالات کے موافق میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں یہ جو جملہ یوسف علیہ السلام کا، یہ بڑی ہی انسان کے لیے جو ہے ایک بہت اسپرٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے رستے میں صبر کرے گا، دنیا والوں کی طرف سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی اس میں صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اجر و ثواب سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے سامنے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، نمازوں کو ادا کرنے کے لیے صبح میں فجر میں اٹھنے کی پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کے راستے کھولتا ہے تو سامنے جلنے والوں کی پریشانیاں ہیں، آگے بڑھتے ہوئے جب کوئی بڑھ رہا ہے تو راستہ روکنے والوں کی پریشانیاں ہیں۔ تو ایسے پریشانی کے عالم میں ایک مومن کا واحد سہارا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھرپور توکل کرتے ہوئے سب سے پہلے تقوی اور پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کرے اور دوسرے لمحے میں وہ صبر کے دامن کو تھام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام نے یہی بات یہاں پر بیان کیا کہ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے ہی یہ بات سامنے آئی، بھائی لوگ فوراً پریشان ہو گئے، ایک طرح سے دل میں خوشی بھی تھی، دوسری طرف دل میں ندامت بھی تھی، اور تیسری طرف ڈر بھی، کیونکہ مصر کا بادشاہ ہے، ہم لوگ اس کے رحم و کرم پر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فوراً کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، ہم لوگوں نے آپ کو ذلیل کرنا چاہا لیکن آپ اس عزت کے مستحق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزت سے آپ کو نواز دیا۔ ان کننا لخاطئین، اور البتہ ہم لوگ خطا کار تھے، ہم لوگ گناہ گار تھے، ہم لوگ آج بھی گناہ گار ہیں۔ اور دل میں ایک ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو شاہ مصر ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پرانے جرموں کی سزا ابھی اسی وقت گنانا شروع کر دے۔ فوراً کہا ان کننا لخاطئین، البتہ ہم لوگ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ معاف کر دیا جائے۔ دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اس بات کو بھانپ لیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، یعنی پہلی فرصت میں کہہ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ اسلام کی جو اصل ہے وہ عفو درگزر، اگرچہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو اتنا بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اصل جو ہے وہ عفو درگزر، اور یہ عفو درگزر آپ صرف یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں گے۔ اور کب؟ جب ہولڈ ہے تب، یہ نہیں کہ کمزور اور بے بس ہے اور معاف کر دیا، بدلہ لینے کی بھرپور طاقت ہے۔ یوسف علیہ السلام شاہ مصر ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن فوراً کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں،
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھیے. مکہ سے مدینے سے جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ میں آئے 10,000 صحابہ کرام ننگی تلوار کو اپنے میان میں رکھے ہوئے ہیں, اشارہ ابرو کے منتظر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیں. اور یہ جو مکہ والے ایک زمانے میں ہم لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا, آج ان تمام مکہ والوں کے خون سے اپنے تلوار کو رنگ لیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں. یہ عفو درگزر, یہ جو انتقامی جذبہ ہمارے اندر آتا ہے نا, کبھی کسی زمانے میں کوئی تکلیف کسی سے ہو گئی, اب اس تکلیف کو چھپا کر کے رکھا ہے اور جیسے موقع آیا اپنا بدلہ لے لیا. یہ مسلمانیت کا تقاضا نہیں ہے, یہ مسلمانیت کا تقاضا نہیں ہے. مسلمانیت کا جو تقاضا ہے وہ عفو درگزر ہے کہ انسان معافی اور تلافی کو سامنے رکھے. اگر ہم اپنے سامنے والے اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے تو معاف کرنے سے جہاں اس کے دل کے اندر محبت آئے گی, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا بے شمار اجر و ثواب اور مرتبہ ہوگا. یہ ہر مرد و عورت کو اپنے دل میں اور دماغ میں بالکل بٹھا لینا چاہیے. اگر توحید پرستی کا دعویٰ ہے تو یہ چیز آنا چاہیے, وگرنہ کوئی بات نہیں. اگر نہیں ہے تو کچھ بھی کریے, اگر نہیں ہمارے اندر شرم ہے تو ہم کچھ بھی کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. شرم نہیں رہنے پر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر توحید پرستی کا دعویٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے اس کا دعویٰ ہے, اگر اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں, اگر اس بات کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے, تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. نبیوں کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا, تبھی جا کر کے ہوگا. کہا لا تثریب علیکم اليوم, تو آپ لوگ کیوں ڈرتے ہو؟ ہم تمہارے بھائی ہیں. ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ہم تمہارے سوتیلے بھائی ہیں تو کیا ہوا؟ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سوتیلے بھائی کے اپنے بھائیوں کو لوگوں نے اپنی عزت اور انا کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اپنے سگے بھائیوں کو اپنی عزت اور انا کے لیے لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا بھائی نہیں ہوا تو کیا ہوا, سوتیلا بھائی ہوں تو کیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں. اللہ سے میں تمہارے لیے گناہوں کی تمہارے مغفرت کی دعا کروں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین کرام, واقعہ ابھی اور بھی آگے ہے, آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے نصیحتوں کی ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.